السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں کچھ پوائنٹس آپ سے شیئر کروں گی جو کہ بہت ضروری تھے۔ یہ حق بھی تھا، فرض بھی تھا میرا، جو مجھے معلوم ہے، میرا دل تھا میں آپ سے شیئر کر لوں، کیونکہ کسی انسان کی زندگی کا پتہ نہیں ہے۔ اگر ہمیں کوئی نالج ہے اور ہم نے آگے کسی کو نہیں دیا، کسی کو نہیں بتایا، تو وہ ہم پہ قرض ہوتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، what do you think about yourself؟ کیا سوچتے ہیں آپ اپنے بارے میں؟ کیا ہیں آپ کی لائف کیا ہے؟ کدھر بیزی رہتی ہے آپ کی لائف؟ کس کو خوش کرنے کے چکروں میں ہیں آپ؟ کس کو آپ خوش رکھتے ہیں؟ آئی ہوپ بہت اچھے ہوں گے کچھ لوگ، کافی کائنڈ ہارٹیڈ بھی ہوں گے، بہت سے لوگ سب سے پیار کرنے والے بھی ہوں گے۔ ہم اپنے لیے، اپنی خوشیوں کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بھی کرتے ہیں بہت کچھ، لیکن ہم کریشن کو تو خوش کر رہے ہیں، بٹ what about the creator who made the creation؟ کیا ہم اپنے کریٹر اللہ تعالیٰ کو خوش یا راضی رکھ رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کچھ کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ اس مصروف زندگی میں کیا ہم اپنے اللہ تعالیٰ کے پاس جانے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے آخر کار ہم کچھ کر رہے ہیں، یا بس اس دنیا میں یہ جو فانی ہے جس نے ختم ہو جانا ہے؟ آج ہم بلیم کرتے ہیں، گلے شکوے، ناراضگیاں، سب کچھ ہوتا ہے، رشتوں میں بہت کچھ ہوتا ہے، ایون کہ اللہ تعالیٰ سے بھی گلے شکوے کرتے ہیں، شکر نہیں کرتے، گلے شکوے پہلے کرتے ہیں، شکر تو کرتے ہی نہیں ہے نا۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں تو ہمیں دنیا میں بھی سب کچھ ملے، آخرت میں بھی سب کچھ ملے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں تو ہمارے پاس غم ہمارے قریب ہی نہ آئے۔ ہم اپنی پرفیکشن کی طرف تو جاتے ہی نہیں ہیں، لیکن بلیم پہلے کرتے ہیں، رشتوں کو بھی بلیم کرتے ہیں، اللہ کو بھی بلیم کرتے ہیں۔ ہم اگر بلیم کرنے سے نکل آئیں، اگر ہمیں اتنا پتہ چل جائے کہ لائف تو یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے ان کے بارے میں سنا ہوگا، علی بن نعت جو تھے، جن کے پاس ہر چیز تھی، دنیا کی ہر چیز تھی، مہنگی سے مہنگی چیز، ان کی ایک بریسلٹ ان کی 60-70 لاکھ کی تھی، اور جو ان کے پاس شوز تھے وہ 50,000-60,000 تک ایک کی پرائس تھی۔ گاڑیاں 3 کروڑ کی ایک گاڑی، مطلب کہ گاڑیاں تو بہت سی تھی، لیکن یہ پرائس تھی، اتنا سب کچھ تھا، لیکن وہ ینگ بوائے تھا، وہ جیسے 32-34 ایج، اتنی ایج ہوگی اس کی، جب اسے پتہ چلا کہ اسے کینسر ہے، اور وہ بھی 4 اسٹیج پہ کینسر ہے۔ کیا ڈاکٹر نے کیا کہہ دیا کہ آپ صرف 5-6 منتھ تک ہی زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن اس لڑکے کی ہمت دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص لوگوں میں سے چننا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے کینسر گفٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے گفٹ دیا ہے، اگر یہ نہیں ہوتا تو میں اللہ تعالیٰ کو پہچان نہیں پاتا، اللہ کے قریب نہ ہو پاتا۔ مجھے مرنے سے پہلے موقع ملا ہے اللہ کے قریب جانے کا۔ کہتے ہیں اس کے پاس سب کچھ تھا، لیکن دیکھیں ڈاکٹرز نے اس کو کہا کہ تم صرف 5-6-7 منتھس، یہی نہیں بتایا، میں نے سنا تھا کہ اتنے منتھس میں تمہاری ڈیتھ ہو جائے گی، لیکن وہ 3 سال جیا۔ وہ کہتا ہے میں روز سوتا تھا، مجھے یہ تھا کہ میں صبح تک میری ڈیتھ ہو چکی ہوگی، لیکن میں روز زندہ اٹھتا تھا۔ تو یہ بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے کینسر کی، جو اس کی اسٹیج تھی نا، وہ بہت تکلیف سے بھی گزرا، لیکن جاتے جاتے دنیا کو بہت بڑا میسج دے کے گیا۔ تو جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، سب کچھ، اس کے پاس دنیا کی ہر چیز تھی، رشتے اور ہر چیز تھی، جس چیز کے پیچھے جن چیزوں کے پیچھے آپ دنیا کے بھاگ دوڑ میں سب لوگ لگے ہیں، اس کے پاس سب کچھ تھا، وہ میسج دے کے گیا، یہ سب کچھ کام تو نہ آیا۔ جب اس نے دنیا سے جانا ہے، موت کا وقت آیا،
اس کی موت اتنے قریب ہے اس کے، لیکن اس کے یہ سب کچھ اس کے کام نہیں آیا، اور نہ ہی اس کے ساتھ جانا ہے، کسی کام کا نہیں سب کچھ، لیکن وہ ان خوش قسمت لوگوں میں سے تھا جسے اللہ نے موقع دیا کہ وہ اللہ کے قریب ہو سکے۔ وہ کہتا تھا کہ اب مرنا ہے تو مرنا کوئی بری بات نہیں، مر کے تو اللہ سے ملاقات بھی تو کرنی ہے نا۔ جتنی زندگی گزر چکی، اس نے یہ اس لیے کہا کہ یہ کینسر میرے لیے گفٹ ہے، کیونکہ مجھے اللہ سے توبہ کرنے کا موقع ملا۔ تو اور کیا میریکلز ہوں، اور کیا کوئی کچھ ایسا ہو جس سے ہم بھی خود کو پرفیکٹ کریں، ہم بھی اپنی لائف کو پرفیکٹ کریں۔ کیا اسلام کو اتنا لوگوں نے اتنا ڈیفیکلٹ، اتنا زیادہ کیوں اس طرح سے بنا دیا کہ اس میں بہت اسٹرکٹ رولز ہیں؟ اس میں ایسا تو نہیں ہے، ہمارا اسلام تو بہت پیارا ہے، ہمارے اسلام میں تو بہت خوبصورتی ہے۔ آپ مسلم ہو کے ان احکامات پر عمل نہیں کرتے، ان چیزوں کی، ان احکامات کی تعریف نہیں، ان احکامات کو ڈیپلی جان نہیں پائے جن میں اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورتی رکھی ہے۔ نان مسلم جب اسلام کو دیکھتے ہیں، نان مسلم میں سے جو کوئی اسلام قبول کرتا ہے، اسلام میں خوبصورتی دیکھ کے، اسلام میں ہر چیز دیکھ کے، اسلام میں آسانیاں، اسلام میں محبت، اسلام کی ہر چیز دیکھ کے جب ایک نان مسلم اسلام سے امپریس ہو سکتے ہیں، تو مسلم ہونے کا ہم نے کیا صرف لیبل لگایا ہوا ہے اپنی نیم کے ساتھ؟ مسلم گھرانوں میں پیدا ہو گئے، بس یہی کافی تھا، بنا سب کچھ مل گیا بس، اور کیا کرنا ہے ہم نے؟ اور کچھ بھی نہیں کرنا۔ آپ مسلمان ہو کر دین سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ اسلام سے ڈرتے کیوں ہیں؟ ہمارے اسلام میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے ڈرنے والا۔ ہمارے اسلام میں تو ایسی چیزیں ہیں، ایسے احکامات ہیں کہ ہماری دنیا بھی جنت بنتی ہے اور آخرت بھی جنت بنتی ہے۔ اس طرح سے جب ہم دین پر سچے حق پہ راستے پر ہم چلتے ہیں، تو ادھر سے ہم مرتے ہیں، ادھر سے موت کا وقت آتا ہے، مرتے ہیں، ادھر سے قبر میں بہاریں لگ جاتی ہیں۔ ہمارے اسلام میں، دین میں یہ تو نہیں ہے کہ آپ دنیا سے کٹ جائیں، دنیا کو چھوڑ ہی دیں اور بس ایک سائیڈ پہ ہو جائیں، اکیلے ہو جائیں اور دن رات عبادت کریں، بس یہ ایسے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حکم نہیں دیا۔ دنیا کو رکھتے ہوئے، دنیا میں رہتے ہوئے آپ نے حق پہ چلنا ہے، اسلام پہ چلنا ہے، دین پہ چلنا ہے۔ تو اس شخص کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے حق پہ چلے، ان احکامات پر چلے جن احکامات کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ مینس وہ دنیا میں رہے، سب کے بیچ، اپنے رشتہ داروں کے بیچ، اپنے بہن بھائیوں، ماں باپ کا فرما بردار ہو، ہر رشتہ اچھے سے نبھائے۔ اگر وائف ہے تو اچھی وائف ثابت ہو، اگر ہسبینڈ ہے تو اچھا ہسبینڈ ہو، اچھے پیرنٹس ہوں، اچھی تربیت ہو، اس سب کے ساتھ اسلام کے احکامات ہوں، 5 وقت نماز پڑھی جائے، اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے، شرک نہ کیا جائے، شرک کی معافی نہیں ہے، شرک نہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیزوں اور ناپسندیدہ چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ یہی تو امتحان ہے، یہی تو امتحان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین میں نہیں ہے کہ آپ اچھا پہنو نہیں یا اچھا کھاؤ نہیں، آپ اچھا پہنو، آپ خوبصورت پہنو۔ اور خوبصورت کا مطلب یہ بالکل نہیں ہوتا کہ آپ کوئی اس طرح کے کپڑے پہنیں جو نان مسلمز پہنتے ہیں یا نان مسلمز کو کاپی کیا جائے، ایسا ہی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے نان مسلمز کو کاپی کرنا، ان کی بالکل مشابہت اختیار نہیں کرنی ہم نے۔ ہمارا خود کا لباس بہت پیارا ہے، ہم اچھے سے اچھی ڈریسنگ کر سکتے ہیں، پیارے سے پیارے کپڑے پہن سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اسلام کی حدود میں رہتے ہوئے، حیا میں رہتے ہوئے، اپنے گھر کی حد میں رہتے ہوئے، اپنے گھر میں آپ سب کچھ کریں، اپنا خیال رکھیں، اچھی ڈریسنگ کریں، سب کریں، لیکن آپ جب باہر جائیں پردے میں جائیں، ٹھیک ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو صاف پاک رہنے والا انسان بہت پسند ہے، اور صفائی نصف ایمان ہے، یہ بھی آپ نے شروع سے پڑھا ہوا ہے۔ آتا ہمیں بہت کچھ ہے، پڑھا ہم نے بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن ہم ڈیپلی اس پہ جاتے ہی نہیں ہیں۔ ہم اپنے اسلام سے اتنا دور بھاگتے ہیں، جبکہ ہمارا اسلام بہت خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو خوبصورت بنایا ہے۔ ایک تو پہلے نمبر پہ یہ اپنی خوبصورتی کو ویسٹ نہیں کریں۔ آپ جو نامحرم ہے،
ان کے سامنے ایسے نہیں جائیں، پردے میں جائیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آپ کی بیوٹی کو اور بھی بڑھا دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور نورانی، آپ کو اللہ تعالیٰ اور خوبصورت بھی بنا دیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو روحانی طاقتیں بھی عطا کریں گے۔ سب سے بڑی بات، جب آپ دین کی طرف آتے ہیں نا، آپ مسلم تو ہیں، لیکن آپ جب اپنے حق کو، اپنے فرائض کو جانتے ہیں اور اس کو سن کے پڑھ کے اس پر عمل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کی زبان پہ حق کو جاری کرتے ہیں، آپ پھر حق بات کرتے ہیں، باطل سے ہٹ جاتے ہیں آپ۔ اس لیے اپنی پہچان کریں، خود کو پہچانیں، آپ کیا ہیں۔ آپ بڑے خاص ہیں، اللہ کو آپ سے بڑی محبت ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشرف مخلوقات میں سے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے خاص رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں کہ یہی تو ہمارا امتحان ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے یا شیطان کی بات ماننی ہے۔ وہ تو بہت خوش ہے، وہ تو جیت رہا ہے، وہ تو اتنے زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ دوزخ میں لے جانے کے لیے اس نے ریڈی کیے ہوئے ہیں۔ تو اب آپ نے عقل استعمال کرنی ہے، آپ نے کس راستے میں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی خوبصورت کتاب قرآن مجید، جو ہمیں بنی بنائی کتاب مل گئی ہے، ہمارے لیے ایزی، ہمیں تو سب کچھ مل گیا نا، ریڈی مل گیا سب کچھ، جبکہ اس کے لیے کتنے صحابہ کرام نے اس کو کیسے پارا پارا، ہر آیت، ہر صورت کو کیسے انہوں نے ہمارے لیے ایسے ہر چیز ریڈی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیسے قرآن پاک کو نازل کیا، قرآن پاک نازل ہوا ڈائریکٹ، یہ وہ کلام ہے جو ڈائریکٹ نازل ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، ہمارے لیے نازل کیا، اس میں ہمارے لیے۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے، اس کو سمجھ کر پڑھیں گے نا، تو آپ کو روشنی کا سفر آپ کا تب شروع ہوگا جب آپ قرآن پڑھنا شروع کریں گے، تو قرآن قطرہ قطرہ کر کے آپ کے دل پہ اترے گا، پھر آپ کو سمجھ آئے گا۔ اچھا، آپ کو ہر آیت میں، ہر صورت میں، قرآن کے ہر پیج پہ اپنا آپ نظر آئے گا، آپ کو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ ادھر بھی مجھ سے بات کر رہے ہیں، اللہ اس جگہ پر بھی مجھ سے بات کر رہے ہیں، یہاں پہ بھی میرا ذکر ہے۔ آپ کو دوزخ، جنت، ہر چیز نظر آئے گی، کہیں پہ خوشخبری دی جائے گی ایمان والوں کو، وہاں پہ بھی آپ کو پتہ چلے گا کیا یہاں پہ میرا ذکر ہے یا نہیں ہے۔ جہاں پہ منافقین کا ذکر آئے گا، وہاں پہ بھی آپ کو پتہ چلے گا کہاں کہاں پہ میں نے منافقت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اور آپ کو ڈر بھی آئے گا، آپ کو رونا بھی آئے گا، کچھ آیات ایسی آئیں گی آپ روئیں گے بھی بیٹھ کے، مجھ سے کیا کیا ہو گیا، اللہ آپ مجھے معاف کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ آپ کو آپ کے دل کی تسلی کے لیے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، تم اللہ تعالیٰ کی طرف آؤ تو صحیح، تم توبہ کرو، اللہ تمہاری توبہ کو قبول کریں گے، اس سے پہلے کہ موت کا وقت آ جائے۔ توبہ کرو، اللہ تعالیٰ کو منا لو، جب تم نے اللہ کو منا لیا تو تمہارا سب کچھ ہے، سب کچھ تمہارا ہے۔ جب تم نے اللہ کو نہیں نہ بنایا تو تمہارے پاس دنیا کی ہر چیز ہے، مال بھی ہے، دولت ہے، اولاد ہے، ہر رشتہ ہے تمہارے پاس، تو سمجھو تم خسارے میں ہو۔ جب اللہ کو تم نے ناراض کیا ہوا ہے، اللہ تم سے خوش نہیں ہے، تو تمہارے پاس چاہے دنیا کی ساری طاقتیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن تم خالی ہاتھ ہو۔ جس وقت تمہاری موت کا وقت آیا، اس وقت سمجھو تم یہاں سے چلے گئے، اور جیسی قبر میں اس وقت جس کی موت آ جائے نا، اس کے لیے جنت یا دوزخ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اگر ہم نے اللہ کو راضی کیا ہوا ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت یاد ہے، ہم کچھ کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، ہم یہ سوچ لیتے ہیں کیا اس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے یا نہیں دیا، کہ یہ کام ہمارے حق، کیا ہمیں یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چلتے ہیں، اور اگر کسی کو آپ بات کر رہے ہیں، کسی سے بات کر رہے ہیں، اور یہ سب سوچ سمجھ کے کریں، میں اس طرح سے بات کروں گا، مجھے اس چیز کا حکم، اس انسان کے ساتھ یہ مجھ سے بڑے ہیں، مجھے اللہ نے کیا حکم دیا ہے، مطلب یہ آپ ہر قدم پہ سوچ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کہا ہے، اور سوچ سمجھ کے تقویٰ کے ساتھ چل رہے ہیں، بڑے سوچ سمجھ کے اپنی زندگی شیطان کو سائڈ کرا رہے ہیں کہ تمہاری بات نہیں میں نے ماننی۔ اسٹرونگ وہ لوگ ہوتے ہیں، اور جو لوگ اپنے آپ پر اس طرح سے ثابت قدم رہ لیں، تقویٰ اختیار کر لیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چلیں، وہ لوگ جیت جاتے ہیں۔ ادھر سے ان کی موت کا وقت آتا ہے، ادھر سے ان کی قبر میں بہاریں لگ جاتی ہیں۔
یہ زندگی آپ کو بہت رنگینیاں دکھاتی ہے، بہت کچھ دکھاتی ہے، لیکن زیادہ جھوٹ دکھاتی ہے، جھوٹ جھوٹ جھوٹ، ہر جھوٹ، ہر رشتے میں جھوٹ، ہر جگہ پہ جھوٹ، منافقت منافقت منافقت، ہر سب جگہ پہ اب تو اتنا پرفتن دور جا رہا ہے، آپ جتنا بھی خوش کر لیں، لوگوں کو خوش کر لیں، سب کو خوش کر لیں، ہر رشتے کو خوش کر لیں، لیکن آپ مطمئن نہیں ہوں گے، آپ کو سکون نہیں مل رہا ہوگا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں، بے شک یہ جو لوگ بھی سن رہے ہیں، اگر آپ کے نصیب میں تھی یہ ویڈیو سننا تو ان باتوں پر عمل ضرور کرنا۔ اگر آپ قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھتے ہیں تو آپ سمجھ رہے ہوں گے، اگر آپ نہیں پڑھتے تو پلیز 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 کائنڈلی ابھی بھی وقت ہے، آپ اللہ کی کتاب کو کھولیں۔ یہ وہ کتاب ہے جو آپ کے دل کو بدلے گی، جس سے آپ کو حقیقت نظر آئے گی۔ اس میں تو سب کچھ سچ ہے، یہی تو وہ حق کا رستہ ہے۔ اور جب آپ کتاب پڑھیں گے نا تو آپ ایک سفر میں چل پڑیں گے، آپ اس قرآن کی سیر کریں گے تو آپ واقعات سے گزریں گے، فرعون کے واقعات، حضرت موسیٰ علیہ السلام، سارے واقعات سے گزریں گے۔ یہ آپ کی سیر ہوگی، قرآن کی سیر۔ تو آپ کو اپنے بارے میں بھی یہاں پہ بہت کچھ نظر آئے گا، اپنے آپ میں پتہ چلے گا میں نے کہاں پہ چلنا ہے، میں نے کس رشتے کے ساتھ کیسے چلنا ہے، سب کچھ آپ کو نظر آئے گا اس میں۔ آپ بریو بنیں، آپ سب جیسے نہیں بنیں، آپ ایسے انسان بنیں جس نے حق پہ چلنا ہے، بے شک پوری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے، آپ نے حق بات کرنی ہے، آپ نے توحید کی گواہی دینی ہے۔ ایک اللہ ایک ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا آپ نے۔ آپ کو کچھ بھی چاہیے نا، آپ کو ایک چھوٹی سی، آپ کو ایک پینسل بھی چاہیے، چھوٹے سے اپنے شوز کے تسمے بھی چاہیے، کچھ بھی چاہیے نا آپ کو، کچھ بھی چاہیے آپ کو میں کہتی ہوں چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی، آپ کو جو چیز بھی چاہیے آپ ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں۔ یہ آپ غلط راستے مت دیکھیں کہ غلط رستوں میں مت جائیں کہ میں یہاں پہ جاؤں گا یا یہاں پہ جاؤں گی تو مجھے یہ چیز مل جائے گی، میں فلاں دربار پہ جاؤں گی تو مجھے اولاد مل جائے گی، میں فلاں دربار پہ جاؤں گا تو میں فلاں پی کے پاس جاؤں گا تو میری فلاں جگہ پہ شادی ہو جائے گی۔ یہ سب کچھ یہ ان جھمیلوں میں مت پڑیں، یہ بہت بڑا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو آپ کو چاہیے آپ ڈائریکٹ اللہ سے مانگ سکتے ہیں، اللہ سب کا ہے، آپ اللہ سے مانگیں، اللہ سے بات تو کریں آپ۔ یہ جو منافقت کا ماسک پہنے پھر رہے ہیں نا مسلمان، جو کہتے ہیں ہم مسلم ہیں، سب لوگ کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں، ہاں نماز بھی پڑھتے ہیں، کبھی کوئی ایک آدھ چھوٹ جاتی ہے، ویسے ہم تو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں۔ کیسی نماز پڑھتے ہیں آپ کیا جو نماز پڑھتے ہیں آپ کو پتہ ہے آپ نماز میں ہم اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں نا، کیا آپ کو پتہ ہے آپ نماز میں اللہ سے کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ کو سورۃ فاتحہ کا ترجمہ آتا ہے؟ آپ کو باقی صورتیں، سورۃ اخلاص، سورۃ ناس جو پڑھتے ہیں ان کا نماز میں جو کچھ پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ آتا ہے؟ آپ سجدے میں جاتے ہیں پڑھتے ہیں، آپ کو ترجمہ آتا ہے؟ آپ درود پاک پڑھتے ہیں، آپ کو ترجمہ آتا ہے اس کا؟ آپ کو اپنی نماز کا ترجمہ آتا ہے؟ آپ اللہ سے کہہ کیا رہے ہیں؟ آپ اللہ سے باتیں کیا کر رہے ہیں؟ جب آپ کو وہ آتا ہوگا نا تو آپ کا اللہ کے ساتھ ایک کنیکشن بنے گا۔ آپ نماز بھی پڑھو گے، جب آپ قرآن کو پڑھو گے نا سمجھ کے، اس کے بعد جب آپ نماز بھی پڑھو گے تو آپ کی نماز آپ کو خود کو پتہ چلے گا یہ صرف نماز نہیں ہے جس میں نے 4-5 سجدے کیے تو بس وضو کیا، نماز پڑھ لی، جیسے بہت سمجھ کے پڑھ لی، بس میں نے کلیئر کر لیا اور اب میں بچ گیا یا بچ گئی۔ نہیں، نماز تو ایک بڑی خوبصورت چیز ہے۔ یہ 5 وقت اللہ تعالیٰ ہمیں بلاتے ہیں اپنے پاس خود سے بات کرنے کے لیے۔ تو جو لوگ تو اس چیز کو سمجھتے ہیں نا وہ تو اذان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور جن لوگوں کا موت کا وقت ان کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قسم کی کوئی بیماری لگا دی کیونکہ ان کو پتہ ہے وہ چند دن کے مہمان ہیں اس دنیا میں، ان کو تو یقین آ گیا نا اپنی موت کا، تو وہ تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں رو رو کہ اللہ مجھے اتنے اینڈ ٹائم پہ کیوں حقیقت پتہ چلی، کاش کہ مجھے پہلے پتہ ہوتا،
میں اپنی پوری زندگی کی نمازیں ویسٹ مت کرتی. میں اتنا پیارا وقت ہوتا ہے جب نماز کا وقت ہوتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. وہ نماز ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم اس ٹائم کنیکٹڈ ہوتے ہیں. نام کے مسلمان ہونا بھی منافقت کی بہت بڑی نشانی ہے. تو منافقین کے بارے میں کیا کہا اللہ نے سورۃ بقرہ میں، کہ منافقین جو ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم ایمان والوں کو اور اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں. وہ دراصل خود کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، خود کے ساتھ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو اس بات کا علم نہیں ہوتا، شعور نہیں ہوتا. یہ بہت بڑی بات ہے جب آپ ماڈرن فیملی سے بلونگ کرتے ہوں اور آپ اسلام کو مکمل طور پر سمجھ جائیں اور آپ کمپلیٹلی اسے فالو کرنے لگیں، تو پھر آپ کی لائف میں بہت سی پرابلمز آتی ہیں سٹارٹ میں. لیکن وہی لوگ جو پہلے آپ کے لیے رکاوٹیں بن رہے ہوتے ہیں، وہی لوگ بعد میں آپ کا تھینکس بولتے ہیں کہ وہ بھی آپ کو دیکھا دیکھی اسلام کی طرف آتے ہیں، یا وہی آپ کو دیکھا دیکھی صحیح روشنی کے سفر میں آتے ہیں. کیونکہ کہتے ہیں نا، آپ جس طرح کے لوگوں میں رہتے ہیں نا، آپ ویسے ہو جاتے ہیں. اگر آپ پازیٹیو تھنکر کے پاس بیٹھیں گے نا، آپ میں پازیٹیو ویوز آئیں گی. اگر نیگیٹو کے پاس بیٹھیں گے تو آپ نیگیٹو. اس لیے کہتے ہیں اچھے لوگوں میں بیٹھا کریں، اچھی باتیں کیا کریں، قرآن کو زیادہ پڑھا کریں، قرآن کو سمجھ کے پڑھا کریں. تو پھر ڈسکس کیا کریں، قرآن کے بارے میں ڈسکشن کیا کریں اپنی فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ. جہاں پہ آپ دیکھیں سب لوگ فری ہیں، سب بیٹھے ہیں، تو آپ قرآن پاک کی کوئی ایک آیت لے لیں، اس کے بارے میں بات کریں، جانیں، ایک دوسرے کو بتائیں کیا غلط ہے کیا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا. آپ اپنی فیملی میں ہر انسان کو اپنے گھر میں کوئی ایک وقت ایسا رکھنا چاہیے، سارے فیملی ممبرز تب بیٹھ جائیں اور قرآن پاک کی 2-3 آیات کو سمجھ کے پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کی تفسیر میں جائیں، اسے ڈیپلی جانیں، اس کی سیر کریں قرآن کی. آپ کو حق کا پتہ چلے، سچ کا پتہ چلے. کیونکہ کبھی بھی آپ موت آتی ہے، روز آتی ہے. کبھی آپ کے اپنوں میں آئے گی، کبھی غیروں میں آتی ہے، کبھی نیبرز میں آتی ہے. کہے گی میں جب آتی تھی تمہارے اپنے بھائی کے گھر، تمہارے اپنے کسی کو لینے آتی تھی، تمہارے لیفٹ سائڈ پہ آتی تھی، رائٹ سائڈ پہ آتی تھی، تمہارے نیبرز میں آتی تھی، تمہارے شہر میں آتی تھی، تو ایک دن میں نے تمہارے گھر بھی آنا ہی تھا نا. ایک دن موت ہمارے گھر بھی آئے گی. آتی ہے، سب کو آتی ہے، موت آنی ہے سب کو ایک دن. تو کیوں نہیں آخرت کی فکر کی جاتی؟ خود کا ٹائم ویسٹ مت کریں. ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم پلیز. آج جو لوگ بھی میری یہ ویڈیو سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں لکھا تھا کہ آپ کے کانوں تک یہ باتیں جائیں. تو اگر آپ نے یہ سنا ہے تو پلیز اب اپنا ٹائم مت ویسٹ کرنا اور سچ کی طرف آئیں. ایک بات بھی اگر آپ کو ناپسند آئی ہو، اس میں آپ کو اچھی نہ لگی ہو، تو خود قرآن کو کھولیں، پلیز قرآن پاک کو کھولیں، سمجھیں اللہ نے کیا کیا کہا ہے آپ کے لیے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہا ہے اس میں. اگر آپ لوگ میری طرح مشکل محسوس کرتے ہیں، جیسے میں سٹارٹ میں قرآن پاک کو کھولتی تھی، سمجھنے کی کوشش کرتی تھی، بٹ مجھے کافی چیزیں سمجھ نہیں آتی تھی، کیونکہ تب میں اس روشنی کے سفر کی طرف تھی ہی نہیں. اب الحمدللہ میں نوٹس بناتی ہوں، میں قرآن پاک کی ہی ایک آیت لیتی ہوں، اس پہ ڈیپلی جاتی ہوں، اسے لکھتی ہوں، ہماری لائف میں کہاں کہاں پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے، کیا کچھ کرنا چاہیے، تو اس کو پھر میں لکھتی ہوں، پھر اس کے مطابق میں ویڈیو بھی بنا لیتی ہوں. تو مجھے سمجھ نہیں آتا تھا پہلے. اب الحمدللہ اس کے بعد جب میں اس سفر کی طرف آئی، میں اب قرآن پاک کھولتی ہوں. قرآن پاک میں نے کھولا، اس کے بعد قرآن پاک کا ایک ایک لفظ، قرآن پاک کی ایک ایک آیت قطرہ قطرہ کر کے دل پہ اترتی گئی، سچ کا پتہ چلتا گیا. تو اب ایسا لگتا ہے جیسے جیسے اس کو ہم پڑھتے جائیں گے، جیسے جیسے اس کو میں پڑھتی جاؤں گی، اگر یہ چیزیں میں اپنے ساتھ رہنے والوں کو یا دوسروں تک نہیں پہنچاؤں گی، دوسروں کو نہیں بتاؤں گی، تو یہ مجھ پہ قرض ہوگا. میں خود اس کو جان لوں گی. جب اس کو خود جان لیا تو دوسروں تک نہ پہنچایا، یہ قرض ہے. آپ کو جو معلوم ہے نا، آپ جب دوسروں کو بتا دیتے ہو نا، دوسروں تک اگر کوئی ایک انسان بھی، آپ کو کوئی ایک اچھی بات بھی پتہ ہے، آپ کو ایک حدیث بھی پتہ ہے نا، آپ کسی دوسرے کو بتاتے ہو، اگر وہ انسان عمل کر لے تو آپ سوچ نہیں سکتے اس کا اجر کتنے آپ کے لیے. ہر انسان کو اپنے مرنے سے پہلے کوئی ایسے کام ضرور کرنے چاہیے جو اس کی آخرت میں اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے.
آپ کوئی قرآن لکھ لیں، آپ قرآن لکھ لیں، کوئی اچھا کام کر لیں، کوئی کسی کو پڑھا دیں، کسی کو پڑھا جائیں، بچوں کی اچھی تربیت کر جائیں، کوئی ایسا عمل کر جائیں جو آپ کے لیے آخرت سنوار دے۔ ہر لڑکی خوبصورت ہوتی ہے، مگر وہ لڑکی بہت زیادہ خوبصورت ہوتی ہے جو آخرت میں حوروں سے بھی افضل ہوگی، حوروں کی سردار ہوگی۔ اور یہ وہ لڑکی ہے جو دنیا میں خود کو نامحرم کی نظر سے بچا کے رکھے۔ کیوں ہم دوسروں کے منہ سے چند تعریفوں کے لیے اپنے اللہ کی نفرت کو اپناتے ہیں، جبکہ سب سے خوبصورت وہ ہے جس کی عرش پر عزت ہے، عرش پہ، وہ اللہ کے نزدیک وہ عزت والی ہے، حیا والی ہے، جو سب سے زیادہ تقوی والی ہے۔ کسی ایونٹ میں چند گھنٹوں کی شرکت سے یہ سن لو گی کہ سب سے پیاری لگ رہی تھی، پر میری پیاری بہن، میری پیاری سسٹرز، جس میں نامحرموں کی تعریفیں ہوں اور فرشتوں کی لعنت ہو اور اللہ سے دوری ہو، وہ بیوٹی تو نہ ہوئی۔ قبر میں جا کے ایسی بیوٹی کا کیا حال ہوگا؟ بیوٹی تو وہ نا جو ہمیشہ سے رہے اور بعد میں اور بھی زیادہ بیوٹی ملے، اور بھی زیادہ خوبصورت ہو جائے۔ حیا والیوں کو قرآن پاک میں خوشخبری دی گئی ہے، جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ حوروں کی ملکہ، حوروں سے بھی افضل اسے قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ وہ ہوں گی جنت میں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے دوستی کرو گے نا، پھر اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کو عزتیں دیتا ہے۔ آپ کی پاکٹ چاہے خالی بھی ہو، لوگوں کو یہی لگے گا کہ اس کے پاس تو لگتا ہے سب کچھ ہے، اتنا خوش بندہ ہے یہ، اتنا خوش قسمت ہے یہ، اتنا خوش رہتا ہے یہ رویا نہیں کبھی۔ جب آپ دنیا والوں کے بجائے اللہ کو سنائیں گے اپنی باتیں، دنیا والوں کے سامنے نہیں روئیں گے، صرف اللہ کے سامنے روئیں گے نا، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کی یہ جو ذلتیں ہیں، دنیا کی رسوائیاں ہیں، دنیا کی رنگینیاں، یہ فتنوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچا کے رکھیں گے۔ میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں، الحمدللہ رب العالمین۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی تک کی طرف لے آتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اس روشنی کے سفر کے لیے منتخب کیا۔ میری ہاتھ خالی تھی، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، میں تو اس قابل ہی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان ہاتھوں میں، ان خالی ہاتھوں میں قرآن تھما دیا، وہ چیز جو کامیابی کا باعث تھی، میرے پاس تو یہ تھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن لکھنے کی سعادت بھی عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نصیب میں لکھا کہ میں اپنی اس ایج میں ہی توبہ کروں، اس ایج میں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف آؤں۔ جب آپ حق کی طرف آتے ہیں نا، جب آپ کو سچ پتہ ہوتا ہے، آپ کی لائف میں معجزات بھی ہوتے ہیں، تو آپ کو اپنی زندگی میں سکون نظر آتا ہے، آپ کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں نہ ہوتا، تب بھی آپ کا دل شکر گزاری میں رہتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو ہمارے نصیب میں ہے وہ ہمیں مل کے رہنا ہے، اور جو ہمارے نصیب میں نہیں ہے، ہم کچھ بھی کر لیں وہ ہمیں نہیں مل سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور یہاں پہ سب کچھ لے کر کیا کرنا ہے، موت کا تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ اپنے اعمال ایسے بنائیں کہ ادھر سے ہم مریں، ادھر سے قبر میں بہاریں لگ جائیں۔ میں آپ سب کو بھی ایک چیز بتانا چاہتی ہوں، آپ کو بھی میں ایک چیز بتاتی ہوں، آپ بھی اگر چاہتے ہیں، قرآن لکھنا چاہتے ہیں، تو میں اس ویڈیو میں نا اپنا وہ جو لکھنے والا قرآن پاک ہے نا، اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی، تو آپ بھی دیکھنا۔ اگر آپ لوگوں کو بھی وہ قرآن پاک پسند ہے، وہ گرے پرنٹ میں بہت لائٹ ورڈز میں لکھا ہوا ہے، تو آپ نے اس کے اوپر ہی لکھنا ہے، والقلم ہے، تو آپ کو اگر پسند ہے تو آپ لوگ بھی وہ آرڈر کرنا، اور وہ آرڈر کریں، اور آپ لوگ بھی لکھیں، اپنی زندگی میں ایک قرآن پاک ضرور لکھیں۔ اگر بڑے لوگ سن رہے ہیں تو آپ لوگ قرآن پاک ضرور لکھیں، آپ قرآن پاک لکھیں، اور بعد میں اپنے کسی ایسے بچے کو گفٹ کریں جو وہ پڑھا کرے گا اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ اور اگر بچے ہیں سب، تو آپ سب کو اپنی زندگی میں ایک ایک قرآن پاک لکھنا چاہیے۔ جو انسان قرآن پاک لکھتا ہے، آپ سوچ نہیں سکتے اس کا کتنا اجر ہے۔ آپ بھی قرآن لکھیں، اور بہت خوبصورت ہے، ڈاکٹر نکہت ہاشمی ہے،
انہوں نے قرآن پاک کو گرے پرنٹ، لائٹ گرے پرنٹ کروایا ہے کہ ہر انسان اس نیکی سے، ہر انسان یہ ایزیلی لکھ سکے، غلطی کے بغیر لکھ سکے۔ آپ وہاں سے النور میں آپ کو نا لنک میں بتا دوں گی، سینڈ کر دوں گی اس میں، تو آپ بھی آرڈر کرنا۔ والقلم قرآن کا نام ہے، بہت خوبصورت قرآن ہے۔ تو آپ جب قرآن لکھیں گے، قرآن کے ساتھ آپ کا ایک بہت خوبصورت رشتہ بن جائے گا، بہت پیارا رشتہ بن جائے گا۔ میں کہتی ہوں کیا لیڈی ہیں، انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سوچ عطا کی، انہوں نے قرآن پاک کو گرے پرنٹ میں لکھوایا، اور پھر لوگ اس کو لکھتے ہیں، اور لکھ کے وہ انہیں یہ سعادت نصیب ہوتی ہے کہ وہ قرآن پاک لکھ سکیں۔ ہر انسان کو اپنی زندگی میں ایک قرآن پاک ضرور لکھ لینا چاہیے، اور وہ تو ایزیلی سب لوگ لکھ لیں گے۔ سٹارٹ میں جب آپ لکھنا شروع کریں گے نا، آپ کو رونا بھی آئے گا، آپ کہیں گے اللہ میں تو اس قابل بھی نہیں تھا، میں تو اس قابل بھی نہیں تھی کہ میرے ہاتھوں میں یہ قلم اور اپنی کتاب، اپنے الفاظ تھما دیے، یہ اپنے ورڈز میرے ہاتھوں میں تھما دیے، اللہ میں تو اس قابل بھی نہیں تھا۔ لیکن کہتے ہیں یہ بھی خوش قسمتی کی بات ہے، یہ آپ بہت نصیب والے ہوں گے اگر اللہ تعالیٰ آپ کی قسمت میں کرے، اگر آپ لوگ لکھتے ہیں تو لکھیں، اپنے فیملی ممبرس سے بھی کہیں وہ لوگ بھی قرآن پاک لکھیں، سب لوگ، اور قرآن پاک لکھیں بھی، اور پھر قطرہ قطرہ کر کے ایسے ہی قرآن پاک آپ کے دل پہ بھی اثر کرے گا، آپ کے دل پہ اترے گا۔ اللہ نے کہا ہے تم سمندر بھر کے بھی گناہ کر کے آؤ اور تمہارا ایک آنسو بھی گرے ندامت کا تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، تم معافی مانگو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اللہ کو اس کے ڈر سے رونے والی آنکھ، اس سے ڈر سے معافی، اس کے ڈر سے نکلنے والا آنسو، اس کے ڈر سے معافی مانگنے والا بندہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ ہمیں اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہم نے آج سنا ہے، جو ہم پڑھتے ہیں، جو ہم پڑھیں گے، ہم سب کو کچھ بھی نہیں آتا، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب پڑھیں، قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، اور تاکہ ہم خود کو پرفیکٹ کر سکیں اور ہماری آخرت بھی سنورے، دنیا بھی سنورے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص فضل اور رحمت نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔